اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تجوید سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے اس نئے کام کو شروع کرنے کی۔ اس کلاس سے بچے تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، اور وہ افراد بھی جو اپنا تلفظ صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کلاس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ کلاس کے آغاز میں ہم یہ جانیں گے کہ تجوید کیا ہے، یعنی قرآن پاک کو خوبصورتی، ادب اور قواعد سے پڑھنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے قرآن پاک کو اس کے حق کے ساتھ پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی اس کے رموز و اوقاف، اس کے مخارج، غنہ اور مد کا خیال رکھنا اور حرام غلطیوں سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔ آئیے اپنے سبق نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد حروف، مفرد یعنی الگ الگ، یعنی ہر نئی چیز جو الگ الگ ہو۔ مخرج، مخرج نکلنے کی 3 جگہیں ہیں: ہونٹ، گلا، دانت اور زبان۔ الف، با، با کا مخرج کیا ہوگا کہ یہ دونوں ہونٹوں کے ملانے سے با ادا ہوگا، یعنی ہونٹوں کا جو تر حصہ ہو وہ آپس میں ملے گا تو با ادا ہوگا، با۔ اور اس کی صفت کیا ہوگی کہ یہ باریک ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح تا، اور اس کا مخرج کیا ہوگا کہ زبان کی نوک اوپر والے 2 ہونٹوں کی جڑ پر لگے تو تا ادا ہوتا ہے، اس کی صفت بھی باریک ہے، با، تا، ثا۔ اور ثا کا مخرج یہ ہوگا کہ زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں پر لگے گی تو ثا ادا ہوگا، اس کی صفت بھی باریک ہے اور نرم ہے، اور اس میں ہلکی سی سیٹی ہوگی۔ ثا، جیم، جیم، اس کا مخرج کہ یہ زبان کے درمیان کا حصہ اوپر اٹھے اور تالو کو لگ جائے تو جیم ادا ہوگا، جیم، اس کی صفت بھی باریک ہے۔ ہا، ہا، ہا جو ہے اس کا مخرج یہ ہوگا کہ یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا، اور اس کی صفت بھی باریک ہے، ہا، ہا۔ خا، خا، اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے وہاں سے خا ادا ہوگا، اور اس کی صفت موٹی ہے، یعنی یہ اس کو ادا کریں گے تو یہ موٹے حروف ہے جو ادا ہوگا، خا، خا۔ دال، دال، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ پر لگے تو دال ادا ہوتا ہے، اور اس کی صفت باریک ہے، یعنی یہ باریک ادا ہوگا، دال، ذال، ذال۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے پر لگے تو ذال ادا ہوگا، اس کی صفت بھی باریک و نرم ہے، را، را۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ زبان کا کنارہ اوپر مسوڑوں پر لگے تو را ادا ہوگا، اس کی صفت
موٹا ہے یہ لفظ، یہ موٹا ادا کیا جائے گا. یعنی جس را کے اوپر زبر ہوگی، پیش ہوگی، تو وہ را موٹا ادا کیا جائے گا. را، را، زا، زا. اس کی صفت یہ ہے کہ یہ دونوں دانت بند ہوں گے اور زبان پیچھے لگے گی. زا. اور اس کی صفت ہے یہ باریک ادا ہوگا اور اس میں شدت ہوگی. سین، سین. سین کا مخرج یہ ہے کہ دونوں دانت بند ہوں گے اور زبان پیچھے کو جائے گی اور اس میں ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی آئے گی. شین، شین. اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے درمیان کا حصہ اوپر اٹھے گا اور بالمقابل تالو کو لگے گا تو شین ادا ہوگا. شین، شین. صاد. اس کا مخرج یہ ہے کہ یہ دونوں دانت بند ہوں گے اور زبان پیچھے کو جائے گی تو صاد ادا ہوگا. اور یہ بھی وہ حروف ہے جو موٹا ادا کیا جائے گا. صاد، صاد. ضاد، ضاد. طا، طا. طا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو طا ادا ہوگا. اس کی صفت ہے کہ یہ موٹا ادا کیا جائے گا. طا، طا. ظا، ظا. ظا کی صفت یہ ہے کہ زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے کناروں پر لگے تو ظا ادا ہوگا اور اس کی صفت یہ موٹا ادا کیا جائے گا. ظا، ظا. عین، عین. عین کا مخرج یہ ہے کہ حلق کے درمیان کے حصے سے اسے ادا کیا جائے گا اور اس کی صفت باریک ہے. عین، عین. غین، غین. غین کا مخرج یہ ہے کہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے غین ادا ہوگا اور اس کی صفت یہ موٹا ادا کیا جائے گا. غین، غین. فا، فا. فا کا مخرج یہ ہے کہ درمیان کے دونوں دانتوں کے کنارے نرمی کے ساتھ نچلے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگنے تو فا ادا ہوگا اور اس کی صفت یہ باریک پڑھا جائے گا. فا، فا. قاف، قاف. قاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر بالمقابل تالو کو لگے تو قاف ادا ہوگا اور یہ اس کی صفت ہے یہ موٹا ادا کیا جائے گا، پڑھا جائے گا. قاف، قاف. کاف، کاف. کاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اوپر تالو کے تھوڑا سا لگے گی جو منہ کی جانب ہے اور اس کی صفت یہ باریک پڑھا جائے گا. کاف. لام، لام. لام کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا اگلا حصہ اوپر مسوڑوں کو لگے تو لام ادا ہوگا اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ باریک پڑھا جائے گا. لام، لام. میم، میم. میم کا مخرج یہ ہے کہ یہ دونوں دانتوں کے خشکی والے حصے آپس میں ملنے سے میم ادا ہوگا. میم. نون، نون. واو. واو کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا. واو. ہا،
ہا کا مخرج یہ ہے کہ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ہا ادا ہوگا. اسی طرح حمزہ بھی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے حمزہ ادا ہوگا. یا ان کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر بالمقابل تالو کو لگے تو یا ادا ہوگا. یا آپ سب اس سبق کی خوب اچھی طرح سے مشق جاری رکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.